السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کو گیم الٹی پڑ گئی ہے، گلے پڑ گئی ہے، اور گیم ہے سینٹ میں انتخابات کی، اور معاملہ ہے 2018 کا، وہی جس پر کل گزارشات کی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب 2018 میں ان کے ارکان خریدے گئے تھے، ان کو پیسے دے کر ان سے ووٹ خریدے گئے تھے اور سینیٹر بنائے گئے تھے۔ اب ظاہر شک جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی گیم کی بھی تھی۔ لیکن اب جو معاملہ سامنے آ رہا ہے، جیسے ہی جو ویڈیو وہ جو سینٹ کا انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے وہ جو ویڈیو منظر عام پر لائی گئی ہے، وہ ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو کے کردار بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا کردار جو ماضی میں بھی وہ بولا اور اب بھی، اور اس نے سیدھا سیدھا کہہ دیا، صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جناب ہم نے نہیں اپنا ضمیر بیچا، ہماری قیادت نے اپنا ضمیر بیچا، اور پرویز خٹک صاحب نے پیسے لے کر فدا خان اور ایوب آفریدی کو سینٹ کے ٹکٹ دلوائے، اور پھر ان سے لیے ہوئے پیسوں میں سے 1 کروڑ روپیہ ہمیں دیا، اور ہمیں یہ پیسے اسپیکر ہاؤس میں تقسیم کیے گئے۔ آگے سے انہوں نے کتنے پیسے لیے تھے ہمیں نہیں پتہ۔ بیچ میں بطور ایجنٹ، مطلب جو وہ بات کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں بطور ایجنٹ جو ہے وہ ڈیل کی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے، اور پھر جو خود کمایا ہوگا خود کچھ ہمیں دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاں مرضی تحقیقات کروانی ہو کروائیں۔ عبید اللہ معیار صاحب نے کل وہ ندیم ملک شو میں جب یہ معاملہ سامنے آیا، سارا دن میڈیا چیختا رہا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی خوبصورت سا بیان داغ دیا اس پر۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کا معاملہ جو ہے نا، وزیر اعظم صاحب کی سارا غصہ، ساری وہ کڑ جو ہے نا وہ نکلتی ہے سیاستدانوں پہ۔ ذرا سنیے وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، اور اس کے بعد وہ جو وزیر اعظم صاحب ایمانداری کے اور اس کے جو نظام انہوں نے کے پی کے میں بنایا تھا، اس کے جو دعوے دار ہیں، تو اب ان کے اپنے لوگ ہی، کوئی مخالف تو نہیں ہیں یہ لوگ، ظاہر ہے یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہی تھے، تو اب وہ بھی دعویٰ لے کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے کٹڑے میں کھڑا کر دیا عمران خان صاحب کو اور پوری پی ٹی آئی کو کہ جناب یہ خود ووٹ بیچتے ہوتے، ہمیں کہہ رہے ہیں انہوں نے بیچا تھا ووٹ اور ہمیں حصہ دیا تھا ہمارا۔ تو بہرحال وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے جو فوری طور پر بیان جاری کیا ٹویٹر پہ کل شام کو، وہ یہ ہے کہ ویڈیوز میں نمایاں وہ شرمناک طریقہ جسے سیاستدان سینٹ میں ووٹوں کی خرید و فروخت کے لیے برتتے ہیں، یکے بعد دیگرے مسلط ہونے والی حکمران اشرافیہ جس نے قوم کو قرض میں ڈبویا، قومی اخلاقیات کی مکمل تباہی کا عکاس ہے۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ کا یہ دور ہماری سیاسی اشرافیہ کی ایک گھنونی داستان ہے۔ اس کے نیچے پھر وہی اپنا وزیر اعظم صاحب جو آگے بات کرتے ہیں، یہ بات وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ ظاہر میڈیا پر چل چکی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی۔ اس میں فوکس جو میرا ہے وہ ہے سیاستدان کے لفظ کے اوپر۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو گندہ سیاستدانوں نے کیا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب بھرپور نمونے سے کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتائیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کیونکہ خود بھی سیاستدان ہیں تو، لیکن اور کہتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے آئیں، تو پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ جمہوری عمل کو بھی متنازع بنایا جائے اور سیاستدانوں کو بھی داغدار کیا جائے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ، تو وہ جو عبید اللہ معیار صاحب ہیں، انہوں نے اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کے پرویز خٹک صاحب کو، جن کی شفافیت کے عمران خان صاحب نے 2013 سے لے کر 2018 تک اور 2018 کے انتخابات میں جن کے انہوں نے بجائے وہ نعرے بجائے کہ جناب یہ تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا کے پی کے میں، ان کے متعلق اب یہ بات سامنے آ گئی کہ جناب انہوں نے ایسے لوگوں کو باہر سے بلا کر سینٹ کے ٹکٹ دیے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر الزام یہ ہے کہ جناب انہوں نے ووٹ بیچا، ہمارا ووٹ بھی بیچا اور پارٹی کا ٹکٹ بھی بیچا۔ اور یہی بات انہوں نے تب بھی کی تھی جب ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، اور میں کل رات والی ویڈیو میں ان کا پرانا موقف آپ کے سامنے رکھ چکا ہوا ہوں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کا جو عمران خان صاحب ہیں اس ویڈیو کو کوشش کر رہے ہیں، اس ویڈیو کی بنیاد پر ایک انہوں نے کل جو ترجمانوں کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں بھی انہوں نے ویڈیو کے اوپر فوکس رہے وہ، اور اپنے ترجمانوں کو انہوں نے مکمل وہ کیا ہوتا ہے سخت ہدایات دیں کہ اب اس ویڈیو کے اوپر سینٹ کے انتخابات تک کھیلتے رہیں۔
مگر اب اس کے بعد آئے عبید اللہ معیار صاحب، اور عبید اللہ معیار صاحب نے تحقیقات کا کر دیا ہے، دعویٰ کر دیا ہے کہ جناب تحقیقات کریں، جہاں کہیں ہم جانے کو تیار ہیں، یہ ہم نے نہیں ووٹ بیچے، ہمارے ووٹ کسی اور نے بیچے اور ہمیں پیسے اسپیکر ہاؤس میں دیے گئے۔ یعنی یہ سارا کچھ معاملہ سرکار کے اس میں ہو رہا تھا، چھتر چھایا ہو رہا تھا، اور اس پر پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں کچھ اور کریڈٹ لینے کی کوشش کی انہوں نے ماضی میں بھی، اور وہی کہ میں نے 20 ارکان کو اپنے نکال دیا اور میں نے یہ نہیں دیکھا، میں نے وہ نہیں دیکھا۔ اور ایک میں وضاحت جو مختصراً کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سلطان محمود جو ہیں وزیر قانون جن سے استعفیٰ لیا گیا ہے، وہ تب اتحادی تھے، شیرپاؤ صاحب کے ساتھ تھے اور پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے، بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ لیکن اگر وزیر اعظم صاحب کی تحقیقات جو ہیں وہ ٹھیک تھیں تو وہ جو پیسے لینے والے سلطان محمود صاحب تھے وہ پی ٹی آئی جوائن بھی کرتے ہیں، اور ان کو تحقیقات میں پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے پیسے لیے تھے، اور پھر وہ نہ صرف پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں بلکہ وزیر قانون بھی بن جاتے ہیں۔ اتنی شفاف تحقیقات تھی۔ تو بہرحال اب کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا سارا دن کام اسی طرح ہوتا ہے، ویڈیوز کے ساتھ ایڈٹ کرنے، یہ کرنے، اور مطلب اوڑھنا بچھونا یہ کام، تو وہ ویڈیو تو ہے ایڈیٹیڈ، اس ویڈیو میں ٹکڑے ٹکڑے ملا کر ایک بنایا گیا ہے۔ تو اب اس کی فرانزک تو کے بغیر معاملہ نہیں، مشکوک ہو گیا معاملہ نا، کیونکہ اب وہ جب کہہ رہے ہیں جو ملزم ہیں انہوں نے خود پوری پارٹی کو، وزیر اعظم صاحب کو اور ان کے وزیر اعلیٰ کو بنا دیا ملزم، تو اب جب انہوں نے الزام عائد کر دیا تو ان کے الزام کے بعد اب تحقیقات تو بنتی ہے، اب فرانزک ہونا تو بنتا ہے اس ویڈیو کا کہ یہ ویڈیو کب کی ہے، کہاں کی ہے، اور وہ جو کمرہ ہے وہ کمرہ اگر واقعی اسپیکر ہاؤس ہے تو وہ لوکیشن سرکاری عمارتوں کی بہت زیادہ، وہ اس کے جو انٹیریئرز ہوتے ہیں وہ زیادہ چینج نہیں ہوتے، وہ ایک ڈیزائنڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی اسپیکر ہاؤس ہے۔ تو یہ تحقیقات ہونا لازمی۔ اور دوسری بات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایم این ایز کے لیے جو 50 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، یہ بھی ماضی میں بھی تو پھر یہی ہوا ہوگا نا۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب نے سینٹ انتخابات کے قریب آ کر اپنے لوگوں کو منانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ جناب ہمارے لوگ ٹوٹیں گے، تو اپنے ہی وہ جو میں پہلے کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان نے اپنے ہی لوگوں کو خریدنے کے لیے ان کی بولی لگا دی، 50 کروڑ ترقیاتی فنڈ کے نام پر۔ معاملہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور وہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں اس کی سماعت بھی ہے آج، تو پتہ چلے گا کہ حکومت کا اس میں جواب کیا ہوگا۔ مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات سے پہلے جو 50 کروڑ کا اعلان کیا ترقیاتی فنڈز کا، اور ان کا اپنا پورا کا پورا نیریٹو تھا کہ ترقیاتی فنڈ ایم این ایز ایم پی ایز کو نہیں دینا چاہیے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے لاجک تو یہی کہتی ہے کہ اس کے پیچھے سینٹ کے انتخابات ہیں۔ اب سینٹ کے انتخابات کے لیے ترقیاتی فنڈ کے نام پر ایم این ایز کو خریدا جا رہا ہے، تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ شو آف ہینڈ والی بات، جب خود خریداریاں کریں گے تو پھر شو آف ہینڈ والی بات تو بہرحال وہ پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب ایشو یہ ہے جو جہاں پہ آ کے بات ٹوٹے گی، جہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں نا جناب کسی نہ کسی تو مکڑی ہے گل، تو بات اب مکے گی وہاں پہ کہ اب اس کی تحقیقات کے بغیر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب اس ویڈیو کو لہراتے رہیں، کیونکہ جن پر الزام آیا ہے اب وہ بھی خم ٹھوک کر سامنے آ گئے ہیں، اور وہ معیار صاحب نے کہا ہے کہ جناب باقی تو شاید ڈر کے چپ کر جائیں، میں نہیں چپ کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ یہ پیسے ہم نے نہیں لیے، ہمیں دیے گئے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے، آگے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے لیے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو تو پرویز خٹک صاحب کے اوپر بھی انکوائری بٹھانی چاہیے۔ ایک صوبائی وزیر سے استعفیٰ تو لے لیا وہ سلطان محمود خان سے، تو پرویز خٹک صاحب کا بھی استعفیٰ لے لیا جائے اور شامل تفتیش کیوں نہ ان کو کر لیا جائے۔ اگر اب پرویز خٹک صاحب کو شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ خان صاحب ایک بار پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ماضی میں کرتے رہے ہیں، جیسے دعوے کچھ کرتے ہیں کرتے کچھ ہیں، تو پھر تو یہی سمجھا جائے گا کہ خان صاحب آپ تو صرف ایک نعرہ لگا رہے ہیں، ایک پاپولر نیریٹو بنا رہے ہیں، اور سینٹ کے انتخابات میں جو آپ کو شکست ہونے جا رہی ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ خزانے بھی کھول رہے ہیں، قومی خزانے کے منہ بھی کھول رہے ہیں، اور بوریوں میں پیسے، یہ تو اس میں تھے نا تھیلوں میں، کیونکہ 1 کروڑ روپیہ تھا وہ کہہ رہا ہے، تو آپ تو 50 کروڑ، وہ تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بوریوں میں جائیں گے بینکس میں، لیکن ظاہر ہے کہا تو ہی جائے گا کہ بوریوں میں بھر کے آپ نے پیسے دیے، تو پھر تحقیقات اس کی بھی ہونی چاہیے کہ آپ 50 کروڑ کیوں دے رہے ہیں۔ لیکن وہاں تک معاملہ تو بعد میں جائے گا، ذرا بسم اللہ کر لیجئے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو تو ذرا پرویز خٹک صاحب سے بسم اللہ کیجئے۔ اگر پرویز خٹک صاحب
کا بعد میں عبید اللہ ماہر صاحب جیسا بیان آ گیا تو پھر کیا آپ کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے سی ایم پہ الزام لگا دیا، کہیں آپ جب پرویز خٹک صاحب پہ ہاتھ ڈالیں تو کہیں یہ نہ آپ کا نام لے لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔